سورہ نساء کی آیت نمبر 54 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے کمالات عطا کیے ہیں، فضائل عطا کیے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اور ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کیا، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو ملک عظیم، سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی، یہ بات میں نے عرض کیا کہ میں نے اس آیت کو کیوں سرنامِ سخن قرار دیا، اس لیے کہ امام سجاد علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں جب آپ خطبہ دے رہے ہیں تو آپ خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگوں، اعطینا ستا وفضلنا بسبعین، اے لوگوں ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں اور 7 چیزوں پہ ہمیں فضیلت عطا کی گئی ہے، ہمیں ترجیح دی گئی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین، علم ہمیں عطا کیا گیا ہے، حلم ہمیں عطا کیا گیا ہے، سخاوت ہمیں عطا کی گئی ہے، فصاحت ہمیں عطا کی گئی ہے، شجاعت ہمیں عطا کی گئی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو قرار دیا گیا ہے۔ یعنی دل ہمارے سامنے جھکتے ہیں، سر جھکے نہ جھکیں، دل ہمارے سامنے جھکتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَفُضِّلْنَا، جن چیزوں پہ ہمیں ترجیح دی گئی ہے، فضیلت دی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں بِأَنَّا مِنَّا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں بِأَنَّا مِنَّا نبی المختار محمد، نبی مختار ہم میں سے ہیں، وَمِنَّا الصدیق، اور صدیق مولا کائنات ہم میں سے ہیں، وَمِنَّا الطیار، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، وَمِنَّا اسد اللہ واسد رسول، اور شیر خدا، شیر رسول خدا جناب حمزہ ہم میں سے ہیں، وَمِنَّا صِبْطَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت کے 2 نواسے ہم میں سے ہیں، 2 نواسے ہم میں سے ہیں۔ تو 6 چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہیں، 7 چیزوں پہ ہمیں فضیلت دی گئی ہے۔ لہٰذا چونکہ امام بیان کر رہے ہیں ہمیں علم عطا کیا گیا ہے، فضل عطا کیا گیا ہے، حلم عطا کیا گیا ہے، یعنی کمالات ہمیں دیے گئے ہیں، فضائل ہمیں دیے گئے ہیں، اور انہی باتوں کی طرف یہ آیت بھی اشارہ کر رہی ہے کہ لوگ اہل بیت سے کیوں جلن کرتے ہیں، لوگ اہل بیت سے کیوں حسد کرتے ہیں، ام یحسدون الناس، لوگ کیوں ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ناس سے مراد، مفسرین نے لکھا کہ پیغمبر اکرم ہیں، ناس سے مراد اہل بیت ہیں، اور ان کو فضائل و کمالات عطا کیا گیا ہے، قرآن عطا کیا گیا ہے، نبوت عطا کی گئی ہے، اور یہ جو بات کہی گئی وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان کو ملک عظیم، سب سے بڑی دولت ہم نے ان کو عطا کیا گیا ہے۔ مفسرین نے لکھا امامت و ولایت ان کو عطا کی گئی ہے۔ یعنی عزیزان گرامی یہ اتنی بڑی دولت ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ملک عظیم عطا کیا ہے، یعنی اگر ہمیں کچھ نہ دیا گیا ہوتا، کچھ نہ عطا کیا گیا ہوتا، یہ صرف امامت و ولایت کافی تھی ہمارے لیے۔ یعنی سب سے بڑی دولت قرآن کہہ رہا ملک عظیم ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی امام کہہ رہے ہیں علم ہمیں عطا کیا گیا ہے، حلم ہمیں عطا کیا گیا ہے، اور فضیلتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ 7 چیزوں پہ فضیلت دی گئی ہمیں، وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ پیغمبر ہم میں سے ہیں، جناب جعفر طیار ہم میں سے ہیں، اور شیر خدا جناب حمزہ ہم میں سے ہیں، صدیق ہم میں سے ہیں، اور اس امت کے نواسے ہم میں سے ہیں۔
کتنا ملتا جلتا ہے ان لوگوں کو آپس میں، ان لوگوں کی باتیں، ان لوگوں کے کلام۔ یہ جو امام سجاد کہہ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، یہ وہی بول رہے ہیں جو ان کے دادا پہلے بول چکے ہیں، جو ان کے دادا پہلے بول چکے ہیں۔ یہ وہی مولائے کائنات کے جملے ہیں، مولائے کائنات کے الفاظ ہیں جو امام سجاد نقل کر رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ تو سب ایک ہیں، ان کا پہلا بھی محمد ہے، ان کا اوسط بھی محمد ہے، ان کا آخر بھی محمد ہے، یہ کل کے کل محمد ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سب کے سب محمد ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے امام سجاد کہ ہم میں سے پیغمبر ہیں، ہم میں سے جعفر طیار ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو دادا پہلے کہہ چکے ہیں، پہلے بیان کر چکے ہیں، لیکن ایک دوسرے انداز میں کہا تھا۔ کب بیان کیا تھا اس بات کو؟ اس وقت بیان کیا تھا جب امیر شام کے اندر، یہ امیر شام کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہمارے اندر بھی فضائل پائے جاتے ہیں، ہمارے اندر بھی کمالات پائے جاتے ہیں، اللہ نے ہمیں بھی عطا کیا ہے۔ اب کائنات کے امیر کا لہجہ بدل گیا، کائنات کے امیر کا لہجہ بدل گیا۔ کیوں؟ اس کے دل میں، اس کے ذہن میں یہ خیال خام پیدا ہو گیا کہ ان کے مقابلے میں ہم بھی کچھ ہیں، اہل بیت کے مقابلے میں ہم بھی کچھ ہیں، اللہ نے ہمیں بھی عطا کیا ہے۔ نہج البلاغہ کا 28واں خط جو مولانا نے لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ ہم کون ہیں اور تم کون ہو، ہمارے اندر کون سے لوگ ہیں، تمہارے یہاں کون پائے جاتے ہیں، ہمارے اندر کون سی شخصیتیں ہیں، تمہارے اندر کون سی شخصیتیں ہیں۔ میں نے کہا یہ دمشقی جامع مسجد میں امام سجاد کوئی نئی چیز نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ دادا کی زبان بول رہے ہیں، دادا کی زبان بول رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں اے یزید، تیرے باپ سے میرے دادا نے جو بات کہی تھی وہی بات آج میں تجھ سے کہہ رہا ہوں۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کائنات کا امیر فرما رہا ہے جب امیر شام کے ذہن میں یہ بات خطور کی، یہ خیال خام آیا کہ اہل بیت کے مقابلے میں ہم بھی کچھ ہیں۔ 28واں خط مولا کائنات نے لکھا، اور لکھنے کے بعد کہتے ہیں تم کون ہو اور ہم کون ہیں؟ مولا فرماتے ہیں من النبی ومنکم المکذب، بتا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، تم کون ہو۔ نبی ہم میں سے ہیں، ان کا جھٹلانے والا تم میں سے ہے، ان کا جھٹلانے والا تم میں سے ہے، یعنی ابو لہب، ابو جہل تم میں سے ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَمِنَّا اسد اللہ وَمِنَّا اسد اللہ وَمِنْكُمْ اسد احلاف، شیر خدا جناب حمزہ ہم میں سے ہیں۔ تمہارے یہاں بھی شیر پائے جاتے ہیں، لیکن بھگوڑے شیر پائے جاتے ہیں، فراری شیر پائے جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ اسد الاحلاف، یہ ابو سفیان کی طرف اشارہ تھا جو جنگ چھوڑ کر کے بھاگ گیا تھا، کہ شیر ہمارے یہاں بھی ہیں، شیر تمہارے یہاں بھی ہیں، لیکن ہمارے یہاں کے شیر کرار ہوتے ہیں، میدان میں ڈٹ جاتے ہیں، تمہارے یہاں کے شیر میدان چھوڑ کے فرار کر جاتے ہیں، میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ آگے مولا فرماتے ہیں وَمِنَّا سَيَّدَ شَبَابِ اہل الجنہ، سن تو کیوں مقابلہ کر رہا ہے ہم سے؟ تمہیں تیرا مقابلہ، ہمارا مقابلہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ جوانان جنت کے سردار ہم میں سے ہیں، وَمِنْكُمْ صِبْيَةُ النَّارِ، جہنمی بچے تمہارے یہاں ہیں، ناری بچے تمہارے یہاں ہیں۔ جوانان جنت کے سردار ہم میں سے ہیں، یعنی نوری بچے ہم میں سے ہیں، جہنمی بچے تم میں سے ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَمِنَّا خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، عالمین کی بہترین خاتون ہم میں سے ہیں۔ وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، اور حمالۃ الحطب تم میں سے ہے۔ تو امام کہہ رہے، آگے فرماتے ہیں ہمارا تمہارا کیا مقابلہ، نہ دین میں مقابلہ، نہ اسلام میں مقابلہ۔ ارے ہم نہ اسلام سے پہلے تم ہمارا مقابلہ کر سکتے ہو، نہ اسلام کے بعد مقابلہ کر سکتے ہو۔ تم نے تو خوف کی وجہ سے اسلام کو قبول کیا، ڈر کی وجہ سے اسلام کو قبول کیا، اور اگر نہ کرتے تو بہتر تھا، اگر نہ کرتے تو بہتر تھا، اس لیے کہ جتنا نقصان اسلام کو قبول کرنے کے بعد منافقت کے ذریعے سے پھیلایا گیا، اگر کافر ہوتے، مشرک ہوتے تو اتنا نقصان شاید نہ پہنچتا۔
تو اتنا نقصان شاید نہ پہنچتا. تو میں نے عرض کیا یہ جو امام سجاد کہہ رہے ہیں دمشق کی جامع مسجد میں، یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، یہ وہی دادا کی زبان بول رہے ہیں، وہی دادا کی زبان بول رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ امام مولائے کائنات نے دو طرفہ بات کیا تھا کہ نبی ہم میں سے ہیں، مکذب تم میں سے ہے، جوانان جنت کے سردار ہم میں سے ہیں اور جہنمی بچے تم میں سے ہیں، اسد اللہ ہم میں سے ہیں، اسد و احلاف تم میں سے ہے. لیکن امام سجاد ایک طرفہ بات کر رہے ہیں اور کہہ یہ رہے ہیں میں ایک طرف کو بیان کروں گا اور میرے دادا کی گفتگو کو دوسری طرف سے تم خود مخاطب کر کے مطابقت دے کر کے خود اندازہ لگا لینا. میں یہ کہتا ہوں کہ نبی ہم میں سے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ شام کے دربار میں، شام کی جامع مسجد میں یزید کے سامنے تخت ہے، تاج ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک طرفہ کہہ رہے ہیں اور کہنا یہ چاہتے ہیں دوسری طرف کا اندازہ تمہیں خود لگانا ہے. اگر امام سجاد یہ کہہ رہے ہیں نبی ہم میں سے ہے تو وہی دادا کی بات دو طرفہ ہو جائے گی. دوسری طرف کیا ہوگا کہ ان کو جھٹلانے والا تم میں سے ہے، ان کو جھٹلانے والا تم میں سے ہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں امام کہ اسد شیر خدا، شیر رسول خدا جناب حمزہ ہم میں سے ہیں، تو کہا دوسری طرف کو تم خود دیکھ لینا، اس لیے کہ میرے دادا پہلے کہہ چکے ہیں کہ تمہارے یہاں کون ہے؟ اسد و احلاف پایا جاتا ہے. یزید کے سامنے، یزید کے مجمع میں، یزید کے لوگوں میں، یزید کی حکومت میں یزید کے باپ کو کہنا چاہتے ہیں تیرا باپ بھگوڑا تھا، تیرا باپ بھاگا تھا. ابو سفیان کی طرف اشارہ، ایک طرف کو بیان کر رہے ہیں، ایک طرف کو بیان کرنے کا، اس لیے کہ دو طرف کو میرے دادا پہلے بیان کر چکے ہیں. دو طرف کو میں نہیں بیان کر رہا ہوں، میں ایک طرف کو بیان کر رہا ہوں. اسی طریقے سے جب یہ کہہ رہے ہیں علم ہمیں عطا کیا گیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں علم ہمیں عطا کیا گیا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں مولا آپ؟ کہ علم ہمیں عطا کیا گیا. کہا کہنا چاہ رہے ہیں جو تخت پہ بیٹھا ہے، یہ جو اس کے ماننے والے ہیں، یہ ابو جہل و ابو سفیان کے ماننے والے ہیں، ان کے یہاں جہالت پائی جاتی ہے، ان کے یہاں تاریکی پائی جاتی ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں صدیق ہم میں سے ہیں، صدیق ہم میں سے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں مولا؟ کہا ان کے ہاں کذاب پائے جاتے ہیں، مکذب پائے جاتے ہیں. لقب کو چرانے کے بعد صداقت آ نہیں جاتی ہے. چورایا نہیں گیا تو کیا ہے؟ چورایا نہیں گیا تو کیا ہے؟ صدیق اس کا لقب ہے. اور عزیزان گرامی عجیب حال ہے، عجیب حال ہے. صدیق کو چرا لیا، صدیق کو چرا لیا. صدیق پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ صدیق سچ بولنے والے کو نہیں کہتے ہیں، صدیق سچ بولنے والے کو نہیں کہتے ہیں. صدیق اسے کہتے ہیں، صدیق اسے کہتے ہیں جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ بات میں عرض کر چکا ہوں جگہوں پہ، لیکن بات آ گئی تو عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اسی لیے تو کہا صدیق میں اور صادق میں فرق ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، قرآن سے پیش کرتا ہوں. عرض کر چکا ہوں میں یہ بات، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں صدیق کہہ رہے ہیں، صدیق ہم میں سے ہیں. کہنا کیا چاہتے ہیں مولا؟ کہا یہ لقب چرایا گیا ہے، یہ لقب چرایا گیا، چاہے فاروق ہو چاہے صدیق ہو، یہ لقب چرایا گیا ہے. مولا کیسے؟ صدیق کیسے؟ اور اتنا با عظمت لقب ہے یہ صدیق کہ غیر معصوم سے مخصوص ہو ہی نہیں سکتا ہے، غیر معصوم سے مخصوص ہو ہی نہیں سکتا ہے. عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صدیق کسے کہتے ہیں؟ دو لفظ ہیں، ایک ہے صادق، ایک ہے صدیق. صادق یعنی سچ بولنے والا، صدیق یعنی سچ بولنے والا نہیں، جو کہہ دے وہی سچ ہو جائے، جو کہہ دے وہی ہو جائے. کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں بھائی؟ کہاں سے میں کہہ رہا ہوں؟ میں قرآن سے کہہ رہا ہوں، میں قرآن سے کہہ رہا ہوں. سورہ یوسف کو پڑھیے، جب قرآن نے نقل کیا وَدَخْلَ مَاهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، وَدَخْلَ مَاهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جب جناب یوسف قید خانے میں داخل ہوئے تو دو جوان بھی آپ کے ساتھ قید خانے میں داخل ہوئے اور دونوں نے خواب دیکھا. توجہ چاہتا ہوں، دونوں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ ایک نے خواب یہ دیکھا کہ اس کے سر پہ روٹیاں ہیں، پرندے اسے کھا رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، پرندے اسے کھا رہے ہیں. دوسرے نے خواب دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، یعنی انگور نچوڑ رہا ہے شراب بنانے کے لیے. اب قید خانے میں اتنے سارے لوگ ہیں، لیکن تعبیر جو ہے وہ جناب یوسف ہی سے آ کے پوچھ رہے ہیں. یہ بھی ایک عجیب چیز ہے،
بھئی اتنے سارے لوگ ہیں قید خانے میں، جناب یوسف ہی کے پاس کیوں آ رہے ہیں تعبیر پوچھنے کے لیے؟ کہا اللہ کا ولی جہاں بھی ہوتا ہے نمایاں ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے، الگ انداز ہوتا ہے، اس کی چال سے، اس کی ڈھال سے، اس کی رفتار سے قید خانے میں بھی رہتا ہے۔ لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن دیکھ لیا، سمجھ گئے، با معرفت ہے، با صداقت ہے، لہٰذا جناب یوسف کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں خواب کی تعبیر بتائیے۔ جناب یوسف نے کہا دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے تعبیر تمہارے حوالے کر دیں گے، توجہ چاہتا ہوں، تعبیر تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اب دوپہر آیا، جناب یوسف کے پاس وہ لوگ آئے، جناب یوسف نے خواب کی تعبیر بیان کیا۔ ایک سے کہتے ہیں جس نے کہا تھا کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں، پرندے کھا رہے ہیں، اس سے کہتے ہیں تمہیں پھانسی لگائی جائے گی، تم تختہ دار پہ چڑھائے جاؤ گے۔ دوسرے نے جو کہا تھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اس سے کہتے ہیں تم بادشاہ کے نزدیکی بنو گے، قریبی بنو گے، بادشاہ کو شراب پلاؤ گے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، اب جس سے یہ کہا تھا کہ تمہارے سر پہ روٹیاں ہیں، تمہیں پھانسی لگائی جائے گی، وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہی نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، کہتا میں نے خواب دیکھا ہی نہیں۔ جناب یوسف نے کہا قضی الامر، خواب دیکھا ہو چاہے نہ دیکھا ہو، جو کہہ دیا وہی ہو کے رہے گا۔ خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اس سے ہم سے بحث نہیں ہے۔ اب تم نہ بھی دیکھے ہو، چونکہ میری زبان سے نکل گیا کہ تمہیں پھانسی لگائی جائے گی تو لگائی جائے گی۔ کیوں جناب یوسف کی زبان سے نکل گیا؟ اس لیے کہ جناب یوسف صدیق ہیں۔ کیسے صدیق ہیں؟ اب ہو گیا، اس کو پھانسی لگا دی گئی، یہ بادشاہ کے نزدیکی ہو گیا، شراب پلا رہا تھا۔ اب میں بہت اس میں تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، قرآن نے نقل کیا، بادشاہ نے خواب دیکھا 7 دبلی پتلی گائیں ہیں جو 7 موٹی تازی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ اب یہاں پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ اب جو ہے کیا بولتے ہیں، یہ جتنے درباری علماء تھے، یہ جتنے جو ہے کیا بولتے ہیں مفتی تھے، ملا تھے، سب آئے خواب کی تعبیر پیش کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں ھذا اضغاث احلام، یہ تو خواب پریشان ہے، اب جانا کہاں ہے؟ اب جانا کہاں ہے؟ اب بادشاہ کا کوئی درباری مفتی، کوئی درباری ملا خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا۔ اب کہاں جانا ہے؟ اب ولی خدا کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اب وہاں جانا پڑے گا جس کو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، لوگوں نے نہیں بنایا ہے۔ یہی فرق ہے، جس کو لوگ بناتے ہیں وہ بڑا مجبور ہوتا ہے، بڑا بےکس ہوتا ہے، اسے علم نہیں ہوتا ہے، چھوٹی سی بات کو نہیں علم ہوتا ہے۔ اب کہاں گئے؟ اب جس کو جناب یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ تم بادشاہ کے نزدیکی بنو گے، شراب پلو گے، اب اسے جناب یوسف یاد آئے۔ کون سی بات یاد آئی؟ وہ بات یاد آئی کہ جناب یوسف نے اس سے کہا تھا تمہیں پھانسی لگائی جائے گی۔ اس نے کہا نہیں میں نے خواب نہیں دیکھا ہے۔ اور جناب یوسف نے کہا تھا خواب دیکھا ہو چاہے نہ دیکھا ہو، لیکن جو میرے منہ سے نکل گیا وہی ہو کے رہے گا۔ اب اس نے کہا کہ تعبیر کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ دوڑا دوڑا یہ قید خانے میں آتا ہے، قرآن نے نقل کیا، یہ کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے صدیق۔ میں نے کہا کیوں کہا اس نے یوسف ایھا الصدیق؟ اس لیے کہ اس نے وہ منظر دیکھا تھا کہ اس نے کہا میں نے نہیں دیکھا، انہوں نے کہا دیکھا ہو چاہے نہ دیکھا ہو، چونکہ میں نے کہہ دیا ہے لہٰذا وہی ہو کے رہے گا۔ قرآن نے کہا صدیق وہ ہوتا ہے جو کہہ دیتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ تو آپ بیان کریے کیا ان کے علاوہ بھی صدیق پائے جاتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں آپ پائے جاتے ہیں۔ آپ آئیے تو صحیح، ہم بتاتے ہیں اور کون صدیق ہیں۔ جو روایت نے نقل کیا، تاریخ نے نقل کیا، ایک زندہ شخص کو مولا کائنات کے پاس لایا جاتا ہے، یا علی نماز پڑھا دیجئے۔ صدیق نے کہا کیا واقعی نماز پڑھا دیں؟ کہا ہاں مولا پڑھا دیجئے۔ صدیق نے نماز پڑھائی، مولا نے نماز پڑھائی، زندہ مردہ ہو گیا۔ سوال کرنا چاہتا ہوں یہ زندہ مردہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ صدیق نے نماز پڑھائی تھی، اب پیروں پہ گر گئے، مولا زندہ کر دیجئے۔ پھر صدیق نے زندہ کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، امام حسن ہیں، تقریر کر رہے ہیں، تقریر کرتے کرتے درمیان سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، اعتراض کرتا ہے۔ مولا کہتے ہیں تو کہاں مردوں کے بیچ میں آ گئی؟
تو کہاں مردوں کے بیچ میں آ گئی؟ اب جب لوگوں نے غور سے دیکھا تو وہ عورت بن گئی۔ کیوں عورت بن گئی؟ اس لیے کہ صدیق کے منہ سے نکل گیا تھا، صدیق جو کہہ دیتا ہے وہی ہو کے رہتا ہے۔ اب آخری صدیقہ کبریٰ ہے، صدیقہ کبریٰ ہے۔ اگر شب عید بچے کہہ دے مادر گرامی ہمارے لباس کہاں ہے، اگر صدیقہ کے منہ سے نکل جائے تمہارے لباس جنت کے درزی کے پاس ہیں، اب رضوان جنت آئے گا، لباس لے کر کے آئے گا، لیکن اس کے اندر اتنی اوقات نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو رضوان جنت کہہ سکے۔ اسے صدیقہ کی بات کی لاج رکھنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ یہ تو صدیقہ کبریٰ تھی، یہ تو معصومہ کبریٰ تھی، لیکن ہم نے دیکھا صدیقہ صغریٰ جناب زینب کبریٰ نے بھی جو کہا، جو خبر دی وہی ہو کے رہا۔ آغوش میں پلی تھی صدیقہ کبریٰ کے، غیب کی خبر دے رہی ہے، صداقت کی باتیں کر رہی ہے۔ جب یزید اپنے دربار میں بیٹھا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، اشعار پڑھ رہا ہے، ایک مرتبہ صدیقہ صغریٰ نے کہا یا یزید کد قیدک و ناصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا، اے یزید جتنا چاہے قید کر لے، مکاری کر لے، خدا کی قسم ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ 1400 سال پہلے صدیقہ صغریٰ نے کہا تھا اور آج ہم عزاداری کر کے بتاتے ہیں تو زینب کبریٰ نے کہا تھا وہ سچ ثابت ہو کے رہا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ امام کہہ رہے ہیں کہ وہ منت صدیق، صدیق ہم میں سے ہیں۔ اتنا مبارک لقب، اتنا باعظمت لقب، جس کو چاہتے ہیں آپ دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں آپ دے دیتے ہیں۔ جو آدمی شاید سچ بھی زیادہ نہ بولتا ہو اس کو آپ نے صدیق بنا دیا۔ یعنی صدیق نے، قرآن نے کہا جو کہہ دیتا ہے وہی ہو کے رہتا ہے، نہ کہ سچ بولتا ہے، جو کہہ دیا وہی ہو کے رہتا ہے، اللہ بھی نہیں ٹالتا ہے اسے۔ تو عزیزان گرامی اسی لیے کہہ رہے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں صدیق ہم میں سے ہیں، صدیق ہم میں سے ہیں۔ بس عزیزان گرامی مجھے اصل جو گفتگو کرنی تھی وہ پہلی پہ جو امام یہ کہہ رہے ہیں اوتین العلم، علم ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ علم، اصل مجھے گفتگو اسی پہ کرنی ہے، اگر وقت رہا کہ اس کے بعد کے مراحل، علم ہمیں عطا کیا گیا ہے اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں ایھا الناس، اے لوگ، پوری دنیا کے لوگ، علم ہمارے پاس ہے۔ مسلمان سے شیعہ سے مخاطب نہیں ہے، پوری دنیا ناس سے کہہ رہے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اگر واقعاً علم چاہیے تو ہمارے در پہ آنا پڑے گا، ہمارے در پہ جھکنا پڑے گا۔ اور یہ بات میں نے عرض کیا، اسی لیے حدیث نے کہا رحم اللہ عبدن احیا امرنا، توجہ چاہتا ہوں، تکرار اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ جو ہے اہمیت سمجھ میں آ جائے۔ رحم اللہ عبدن احیا امرنا، خدا اس بندے پہ رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، ہمارے امر کو احیا کرتا ہے۔ مولا کیسے آپ کے امر کو زندہ کرتا ہے؟ امام فرماتے ہیں یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم کو سیکھتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو سکھاتا ہے۔ ہوگا کیا مولا اس کے بعد؟ مولا فرماتے فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا۔ عزیزان گرامی دو ہماری اہم ذمہ داریاں ہیں جو امام نے بتایا ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے علوم آل محمد کو سیکھنا ہے، دوسری ذمہ داری ہے دنیا کے لوگوں تک، یہاں بھی ناس کا لفظ آیا ہے، یہاں بھی ناس کا لفظ آیا ہے۔ امام نے بھی کہا ایھا الناس، یہاں بھی امام کہہ رہے ہیں، آٹھویں امام کہہ رہے ہیں لو علم الناس، خالی تمہارا کام یہ ہے ہمارے کلام کی خوبصورتی کو لوگوں تک پہنچا دو۔ جب تم پہنچا دو گے ممکن ہی نہیں ہے لوگ ہمارا اتباع نہ کریں۔ کتنی بڑی ذمہ داری لے رہے ہیں امام، کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ کہا تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، خالی ہمارے علوم کو اچھے سے سیکھنا ہے، اس کے بعد لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ ہمارے علوم میں وہ خوبصورتی پائی جاتی ہے، وہ معجزہ پایا جاتا ہے کہ لوگ خود بخود ہمارا اتباع کریں گے، لوگ خود بخود ہماری باتیں، اِنَّا حَدِیثَنَا یُحْیِی الْقُلُوبَ، خالی تم لوگوں تک ہماری گفتگو کو پہنچا دو بس۔ عزیزان گرامی کیا کہنا چاہ رہے امام؟ کہہ رہے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ علوم کو ہمارے حاصل کر لو اور لوگوں تک پہنچا دو، بقیہ اثر خود بخود ہو جائے گا،
بقیہ اثر خود بخود ہو جائے گا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی کہ کیا مشکل کہاں پہ آ رہی ہے؟ یا علوم حاصل نہیں ہو رہا ہے قاعدے سے، یا علوم پہنچ نہیں رہا قاعدے سے، یا دونوں نہیں ہو رہا ہے؟ بھائی تین ہی چیز تو ہے، اس کے علاوہ کوئی چوتھی چیز ہے؟ کوئی دوسری چیز مجھے بتا دیجیے آپ۔ یا علوم قاعدے سے حاصل نہیں ہو پا رہا ہے، یا علوم کو ہم سلیقے سے پہنچا نہیں پا رہے ہیں، یا دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ اگر علوم کو قاعدے سے سیکھا، اگر علوم کو لوگوں تک پہنچا دیا، امام نے کہا ذمہ داری ہماری ہے، لو اگر کیا تو ایسا ہو جائے گا، شرط ہے نا، اگر ایسا کیا تو ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی کیا کہا علوم کو حاصل کرنا پڑے گا، اور علوم کو حاصل کر کے لوگوں تک پہنچا دو۔ اسی بات کی طرف امام اشارہ کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کربلا یہی تو ہے، کربلا اس کے علاوہ کیا ہے؟ کربلا اس کے علاوہ کیا ہے؟ کربلا یہی تو ہے لوگوں کے درمیان علم کو پیدا کرنا، جہالت کو ختم کرنا۔ کیا پڑھتے ہم زیارت اربعین میں؟ زیارت اربعین کا سب سے اہم اور سب سے خوبصورت جملہ کیا ہے؟ وَبَذْلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ کتنا عجیب جملہ ہے کہ میرے اللہ امام حسین نے تیری راہ میں اپنے خون کو بہایا۔ کیوں بہایا؟ کیوں بہایا اپنے خون کو؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو، مسلمانوں کو، شیعوں کو، تیرے بندوں کو یعنی پوری دنیا کے لوگوں کو جہالت سے نکال سکیں، تاریکی سے نکال سکے، سرگردانی سے نکال سکے۔ عزیزان گرامی میں بعض باتوں کی تکرار نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ جب جہالت ہوگی، جب تاریکی ہوگی، ذلت ہوگی، جب ذلت ہوگی تو حاکم و جابر، فرعون جیسا حاکم کیا کرے گا؟ حکومت کرے گا۔ امیر شام جیسا حاکم، کیوں امیر شام حکومت کر رہا تھا؟ جہالت کی بنیاد پر، ذلت کی۔ یہ جیسے ہی جہالت آئی ذلت آئی، جیسے ہی ذلت آئی ظالم و جابر انسان کے اوپر مسلط ہو جائے۔ قرآن میں ابھی نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، میں ان باتوں کی تکرار کر چکا ہوں۔ جیسے ہی جہالت آئی، ذلت آئی، ذلت آئی، ظالم و جابر۔ کیوں امیر شام یہ کہہ رہا تھا 1 لاکھ 2 لاکھ کا جاہل لشکر ایسا ہے جسے اونٹ اور اٹھنے میں تمیز نہیں ہے؟ تو پڑھا لکھا یہ لشکر تھا، یہ پڑھا لکھا لشکر تھا، کا اتنا جاہل بنا دیا، اتنا گنوار بنا دیا تھا، اتنا گنوار بنا دیا، اتنا دور کر دیا تھا علم سے، معرفت سے، اخلاق سے، صداقت سے، کہ مذکر اور مؤنث کی تمیز نہیں رہ گئی۔ یہ کتنا بڑا ادعا کر رہا ہے امیر شام، کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے امیر شام، کہ جا کے کتنے فخر سے بیان کر رہا ہے اس بات کو۔ کیا کیا امام حسین نے؟ امام نے یہی تو کہا کہ ہم یزید کے زمانے کو شام کا زمانہ نہیں بننے دیں گے، شام کا زمانہ نہیں بننے دیں گے۔ اب اس کو سمجھیے، اب اس بات کو سمجھیے کہ امام نے خون کو کیوں بہایا۔ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ امام کہنا یہ چاہتے ہیں ہمارے خون کو رائگاں نہ جانے دینا، ہماری قربانی کو رائگاں نہ جانے دینا۔ مولا کیسے؟ کہا جاہل بن کر کے، گمان بن کر کے، گمراہ ہو کر کے ہماری قربانی کو ضائع نہ کرنا، ہمارے خون کو ضائع نہ کرنا، بیکار نہ ہونے دینا۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارا خون باقی رہے، اس کا اثر باقی رہے، تو تمہیں بھی ہر زمانے میں علم کو حاصل کرنا پڑے گا، معرفت کو حاصل کرنا پڑے گا، تاکہ تم لوگوں کو جہالت سے نکال سکو۔ جہالت سے نکالے گا کون؟ جس کے پاس علم ہوگا، جس کے پاس معرفت ہوگی، جس کے پاس اخلاق ہوگا۔ امام نے کہا یہ قیامت تک سب سے اہم فریضہ تم شیعوں کا ہے، تم شیعوں کا سب سے اہم فریضہ، سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں ہمارے علوم کو سیکھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ نتیجہ سامنے ہے میرے عزیزوں۔ کہا جب بھی جس دور میں امیر شام جیسا حاکم پیدا ہو، تم ہماری طرح، جیسے ہم نے یزید کے دور کو امیر شام کا دور نہیں بننے دیا، ویسے تمہارا بھی فرض یہ ہے کہ تم اپنے دور کو امیر شام کا دور نہ بننے دو۔ یعنی کیا؟ یعنی علم و معرفت کے ساتھ، یعنی کیا؟ لوگوں کو آگاہ کرو، یعنی کیا؟ لوگوں کو بیدار کرو۔ اور بیدار لوگ کس سے ہوتے ہیں؟ علم سے ہوتے ہیں، معرفت سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو حدیث نے کہا لا دایا، جو ہے کیا حدیث کہتی ہے کہ جہالت سے بڑھ کر کے کوئی درد نہیں ہے۔ عجیب ہے، یعنی جہالت ایک ایسا درد ہے، علاج کرتے رہیے،
علاج کرتے رہیے، پوری دنیا میں علاج کرتے رہیے، اس سے بڑھ کر کے کوئی درد نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی درد نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دوا سے نہیں ٹھیک ہونے والا ہے دنیا کی، اس سے کس سے ٹھیک ہوگا؟ یہ ٹھیک ہوگا علوم کو حاصل کر کے۔ چنانچہ تاریخ نقل کرتی ہے کہ جناب عیسیٰ کو ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا تو دیکھا جناب عیسیٰ بھاگتے چلے جا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، فرار کر رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھے کہ شاید وحشی کوئی درندہ آ گیا، کوئی جانور آ گیا، شیر ہے، چیتا ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو وحشی کوئی جانور ہے۔ جناب عیسیٰ فرار کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ جب تھوڑی دیر دور جانے کے بعد رکے تو لوگوں نے کہا کہ یا مسیح اللہ، اے مسیح کیوں بھاگ رہے تھے آپ، کیوں دوڑ رہے تھے آپ؟ پتہ ہے کیا جملہ کہا؟ کہا ایک جاہل، ایک نادان میرے پاس آ رہا تھا، ایک جاہل، ایک نادان میرے پاس آ رہا تھا، بے شعور نافہم میرے پاس آ رہا تھا۔ کیسے فرار کر رہے ہیں؟ جیسے جو ہے کیا بولتے ہیں، شیر سے فرار کیا جاتا ہو، شیر سے فرار کیا جاتا ہو۔ کہنا کیا چاہتے ہیں جناب عیسیٰ؟ کہا یہ جاہل گنوار ایسے ہوتے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آئے گی بات، ان کو سمجھاتے رہیے۔ مثال دوں، سمجھاتے رہیے۔ امیر شام کے پاس جس کا اونٹ تھا وہ اپنے اونٹ کی دم اٹھا کر کے دکھا رہا ہے کہ اونٹ نہیں اونٹنی ہے۔ کہا جو بھی ہو ہم نے ایسا بنا دیا ہے کہ اونٹ ہی کہیں گے۔ یہ اس کا کیا علاج ہے بتائیے؟ اس کا کیا علاج ہے؟ صفین میں قرآن کو یعنی ظاہری قرآن کو بلند کر دیا گیا، لیکن جہالت تھی نا، تشخیص نہیں دے پا رہے تھے، حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے۔ تو جہالت ایسی چیز ہے جہاں انسان کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر پاتا میرے عزیزوں۔ چاہے یہ آپ دیکھ لیں، چاہے صفین ہو، چاہے یہ نہروان ہو، چاہے دوسری جگہ ہے، یہاں پہ انسان تشخیص نہیں دے پاتا۔ اسی لیے حدیث نے کہا العلم راس الخیر کلہ، العلم راس الخیر کلہ، ہر خیر کی اصل، اساس، بنیاد علم ہے۔ والجہل راس الشر کلہ، ہر برائی کی، ہر فتنے کی اساس، بنیاد، جڑ جہالت ہے، تاریکی ہے۔ ہر فتنہ، جو بھی فتنہ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں کہیں بھی دور نزدیک، اندر باہر، داخل خارج، کون سے لوگ فتنہ کرنے آتے ہیں؟ یہ جو لوگ فتنہ کرنے آتے ہیں، ہنگامہ کرنے آتے ہیں، یہ جاہل گنوار لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو تھوڑے سے پیسے دے دیے جاتے ہیں، اکسا دیا جاتا ہے۔ یا آپ دیکھ لیں جو دنیا کے جو داعش ہیں، کون ہیں، یہ ایک جہالت نہیں تو اور کیا ہے کہ اگر ہم کسی کو مار دیں گے تو حور ملے گی۔ بھائی اگر انہیں علم ہوتا، انہیں دین کا پتہ ہوتا، ان کے پاس ایمان ہوتا، انہیں صحیح عقائد بتایا گیا ہوتا تو یہ ایسے کرتے؟ یہ جہالت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو دشمن کا سب سے بڑا جو آلہ ہے، ابزار ہے، وہ جہالت ہے۔ سب سے بڑا آلہ، میں نہیں کہہ رہا، حدیث کہہ رہی ہے نا، حدیث کہہ رہی ہے العلم جلالۃ والجہل ضلالۃ۔ علم کیا ہے؟ نورانیت لے کر کے آتی ہے۔ جہالت کیا ہے؟ جہالت انسان کو گمراہ کرتی ہے، کہا جہاں علم ہوگا وہاں ہدایت ہوگی، وہاں گمراہی نہیں ہوگی۔ اور عزیزان کرام کتنی تاکید کی گئی ہے، کہیں پہ کہا جا رہا ہے العلم مجلہ والجہل مذلہ، العلم مجلہ، علم بزرگواری ہے، جہالت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ آپ دیکھیں اسی لیے حدیث نے کہا عزت چاہتے ہو العلم عزن، عزت چاہتے ہو، اور انسان کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو چیز عزیز ہے وہ عزت ہے۔ کہا عزت علم کے بغیر آتی ہی نہیں ہے، الجہل ذل، جہالت کیا ہے؟ ذلت ہے، رسوائی ہے۔ لطالب العلم فوز الدنیا، لطالب العلم عز الدنیا و فوز الاخرہ۔ علم کے حاصل کرنے والے کے لیے دنیا میں عزت ملتی ہے، سر بلندی ملتی ہے، آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اکثر الناس قیمتاً اکثرہم علما، اگر دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ باارزش، با اہمیت کون سا انسان ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے یہاں علم کتنا زیادہ پایا جاتا ہے، معرفت کتنی زیادہ پائی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی یہ جو نہج البلاغہ میں یہ حکمت ہے، سید رضی فرماتے ہیں اس جیسی کوئی حکمت ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ قیمت کل امرئ ما یحسنہ،
قیمتو کل امرئ ما یحسنو، ہر انسان کی قیمت اتنی ہے جو چیز اس کو جتنا اچھا بنا دے، یعنی جتنی خوبی جتنا خیر اس کے اندر پایا جاتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کے ہاں اہمیت ہے، ارزش ہے۔ سید رضی جیسا با معرفت انسان لکھتا ہے کہ اس کے جیسی کوئی حکمت نہیں ہے، اس کے جیسی کوئی حکمت نہیں ہے۔ وہی حدیث کہ اکثر الناس قیمتاً اکثرہم علما، اور آپ دیکھ لیں قرآن نے خود کہہ دیا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے کون سی آیت ہے؟ اس سے پہلے عبادت کی آیت ہے۔ اس سے پہلے جو آیت ہے وہ کہہ رہی ہے امن قانتون کی آیت ہے، کہ اس سے پہلے والی آیت یہ کہہ رہی ہے کیا عبادت کرنے والے اور عبادت نہ کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، بات ہو رہی ہے عبادت کرنے کی، بات ہو رہی ہے عبادت نہ کرنے کی، فوراً آگے جو آیت آتی ہے کہتے ہیں جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ ارے اس کا رابطہ کیا ہے بھئی؟ اس کا عبادت کا رب علم سے کیا ہے؟ کہا اگر علم ہوگا تو عبادت معرفت کے ساتھ ہوگی، عبادت معرفت کے ساتھ ہوگی، لہٰذا آپ دیکھ لیں جہاں علم ہوتا ہے عقل بھی وہی ہوتی ہے۔ اور حدیث نے کہا اصول کافی کو دیکھ لیں کہ انسان کو اجر و ثواب بھی اس کے عقل کے اعتبار سے دیا جائے گا، جتنی زیادہ عقل ہوگی اتنا زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ میں اب اس واقعے کو نہیں پڑھنا چاہتا ہوں کہ جتنی زیادہ عقل ہوگی اتنا زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ وہ جاہل اور نادان جو صحرا میں عبادت کر رہا تھا، اس نے کیا مطالبہ کر لیا تھا؟ کاش کہ اللہ کے پاس کوئی جانور ہوتا، کاش کہ ملائکہ تو سمجھ رہے تھے اس کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس کا اجر یہی ہے جو اللہ کے لیے قائل ہو رہا ہے، کاش کہ کوئی جانور ہو جاتا۔ اور عزیزان گرامی، یہ مذہب تشیع ہے جو سب سے زیادہ عقلانیت کا مذہب ہے، سب سے زیادہ جس میں تفکر پایا جاتا ہے، سب سے زیادہ جس میں تدبر پایا جاتا ہے، جس کی اہم کتاب کی شروعات ہی کتاب و عقل اور جہل سے ہوتی ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں نا کہ جہالت کی کتنی مذمت کی گئی ہے اور عقل کی کتنی زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ اور دوسری کون سی کتاب آ جاتی ہے؟ کتاب فضل علم آ جاتی ہے۔ یعنی علم کی فضیلت کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم اور آپ نے نہیں۔ جناب آدم کو ملائکہ پہ کیوں ترجیح دی گئی؟ جناب آدم کو علماء نے لکھا علم کی بنیاد پہ ترجیح دی گئی۔ جب ملائکہ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں، ان اسماء کے نام بتاؤ، اب ملائکہ نے کہا میرے اللہ ہم نہیں جانتے ہیں، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا۔ ہتھیار ڈال دیے، کس نے بتایا کون لوگ ہیں؟ پنجتن پاک کے نام کو کس نے بتایا؟ جناب آدم نے بتایا۔ ترجیح کس بات پہ ہوئی؟ علم کی بنیاد پہ ہوئی۔ اور آج ہمارا اختلاف دوسری امتوں سے کیوں ہے؟ دوسری امتوں سے کیوں ہے؟ اسی بات کو تو لے کر کے ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، جو اللہ کی طرف سے علم لے کر کے آیا ہے، جو اللہ کی طرف سے علم لے کر کے آیا ہے۔ دنیا کس کو مانتی ہے؟ دنیا اس کو مانتی ہے جو جاہل ہے، جس نے اللہ کی طرف سے علم نہیں حاصل کیا ہے، جس نے دنیا میں علم حاصل کیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ کون سا انصاف ہے دنیا والوں؟ کب تک تم حق کو چھپاتے رہو گے؟ کیا وہ تمہارا اس کو مانو گے جسے ابا کے معنی نہیں پتا ہوتے ہیں، جو جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، علی نہ ہوتے ہم اب تو مان لو، اب تو مان لو۔ میں تکرار نہیں کرنا چاہتا ہوں، بل بنا کر کے، قانون بنا کر کے کب تک پردہ ڈالو گے اپنے عیب پر؟ کب تک پردہ ڈالو گے اپنے عیب پر؟ کب تک نقائص پہ پردہ ڈالو گے؟ یہ تو اچھا طریقہ ہے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے، حق پہ پردہ ڈالنے کے لیے، کمیوں کو چھپانے کے لیے۔ کب تک طاقت کا سہارا لوگے؟ کب تک پاور کا سہارا لوگے؟ کب تک قانون کا سہارا لوگے؟ کبھی دل کی بات کو سن لو، فطرت کی بات کو سن لو۔ تو عزیزان گرامی، کس بات پہ ترجیح دی گئی؟ کہا علم کی بنیاد پہ ترجیح دی گئی۔ فضیلت دی گئی کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پہ۔ تو اللہ، رسول، امام، سب اسی پہ ترجیح ہے۔ اور ہمارا آج ہمارا اختلاف بھی دوسروں سے ہے۔ اور یہاں پہ رک کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارا اصل اختلاف ہے افضل اور مفضول کا ہے، افضل اور مفضول کا اختلاف ہے۔ یعنی عالم کہوں، عالم نہیں، عالم اور جاہل کا اختلاف ہے، نہ کہ عالم کا اختلاف ہے۔
عالم اور اجہل کا اختلاف ہے، اور لہٰذا ایک استاد کا جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہر کاموں میں، مدرسوں میں، دوسری جگہوں پہ آپ علم کو چھوڑ کر کے، یعنی ایک پڑھے لکھے عالم کو چھوڑ کر کے عالم یعنی نسبتاً، عالم یعنی دو لوگوں کے درمیان نسبت، یعنی زید جو ہے افضل من عمر، یعنی اگر نسبت دی جاتی ہے تو اس میں تفضیل ہے، ایسا نہ ہو مدرسوں میں یا پوسٹ پہ یا مقام پہ دوسری جگہوں پہ جو پورا ہمارا اختلاف ہے دوسروں سے، ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں عملی ہم اسی کو کرتے ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، استاد کا جملہ نقل کر رہا ہوں، عملاً ہمارا ہر کام یہی ہوتا ہے، ہر جگہ زیادہ تر جگہوں پہ ہم مفضول کو افضل پہ ترجیح دیتے ہیں، ہم اجہل کو عالم پہ، آپ دیکھ لیجئے، میں نہیں کہنا چاہتا ہوں جس کے تعلقات ہوتے ہیں، جس کے سورس ہوتے ہیں، آئے چاہے نہ آئے اس کی پوسٹنگ ہوگی، اس کا تقرر ہوگا، تو میرے استاد کا جملہ یہ ہے کہ ہمارا دوسرے مذاہب سے اختلاف اسی افضل اور مفضول کا ہے، اسی عالم اور اجہل کا ہے، لیکن ہم عملی طور پہ اسی پہ عمل کرتے ہیں، عملی طور پہ ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں کہ دیکھتے یہ ہیں کہ بھائی تعلقات اچھے ہیں تو ہو گیا، رابطہ ہو گیا، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ہمارا اساسی اختلاف یہی ہے، بنیادی اختلاف یہی ہے۔ آخری بات اور ربط مصائب کہ ترجیح کس کو دی جاتی ہے؟ ترجیح علم کو دی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے پہلے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ کہ با کرامت بننا چاہتے ہو، با شرافت بننا چاہتے ہو، عزت اور احترام چاہتے ہو تو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے جو ابن ابی الحدیث معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں نقل کیا، العلم سلطان من وجدہ سالا بہ ومن لم یجدہ سیلا۔ قاعدہ بتا دیا، ایک قاعدہ بتا دیا کہ ایسے کچھ نہیں ہونے والا ہے، معجزہ نہیں ہونے والا ہے، معجزے سے ہم حالات کو نہیں بدل سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اب وہ علم چاہے دینی ہو چاہے غیر دینی ہو، انشاءاللہ اس پہ بھی بحث کروں گا، اب وہ علم چاہے دینی ہو چاہے غیر دینی ہو، آپ دیکھ لیں، میں یورپ کی ساری باتوں کی تائید نہیں کرتا ہوں، لیکن ٹیکنالوجی میں دوسری چیزوں میں کیوں آج ہم سے آگے ہیں، وہ ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم کو ہم سے زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ کیا حکومت چاہتے ہو؟ حکومت چاہتے ہو؟ العلم سلطان، حکومت علم کی ہوتی ہے، من وجدہ سالا بہ ومن لم یجدہ سیلا علیہ، جو اس کو حاصل کر لیتا ہے حکومت کرتا ہے، جو حاصل نہیں کرتا اس کے اوپر حکومت کی جاتی ہے۔ سیدھا سیدھا قاعدہ بتا دیا۔ بھئی حکومت آج کیوں کیا بولتے ہیں، آپ دیکھ لیں لوگ کیوں دوسروں پہ حکومت کرتے ہیں کسی بھی لائن میں، میں ابھی بات نہیں کر رہا ہوں دین کی اور غیر دین کی، کہا انہوں نے محنت کیا، مشقت کیا، آگے بڑھے، لہٰذا دنیا کو نچا رہے ہیں، دنیا کو نچا رہے ہیں، بھائی کچھ نہ کچھ تو حاصل کیا نا، اسی لیے دنیا کو نچا رہے ہیں۔ وہ بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ترجیح علم کی ہوتی ہے، انشاءاللہ اب آج نہیں اسے بیان کروں گا، انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، سیدھا سیدھا کہہ دیا، عزت چاہتے ہو، شرافت چاہتے ہو، حکومت چاہتے ہو، قول کس کا ہے؟ معصومین کا قول ہے، معصومین کا قول ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں ائمہ عالم الناس ہوتے ہیں؟ کیوں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو علم عطا کیا، فضل عطا کیا، کمال عطا کیا؟ اسی لیے تو لوگ ان سے حسد کرتے ہیں۔ حسد کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ جب کوئی کسی سے زیادہ ہو، اپنے سے کم والوں پہ اور اپنے سے برابر والوں کے حسد نہیں کیا جاتا ہے۔ امام نے یہ جو آیت ہے ام یحسدون الناس، چھٹے امام نے کہا نحن المحسودون، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن سے حسد کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ فضائل پائے جاتے ہیں، کمالات پائے جاتے ہیں۔ دعا میں ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم لا تجعلنا من الحاسدین واجعلنا من المحسودین۔ میرے اللہ ہمیں حسد کرنے والوں میں سے قرار نہ دینا، ہمیں محسودین میں سے قرار دینا، یعنی جن سے حسد کی جاتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا حسد ہر آدمی سے نہیں کی جاتی ہے، حسد اس سے کی جاتی ہے جن کے ہاں فضائل پائے جاتے ہیں، کمالات پائے جاتے ہیں۔ کہا جیسے ائمہ سے اس دور کے لوگ حسد کرتے تھے، شیعوں سے بھی کریں گے، لیکن کس بنیاد پہ؟ کمال کی بنیاد پر، فضل کی بنیاد پر۔ جب تمہارے اندر کمال پایا جائے گا تب دنیا تم سے
حسد کرے گی، تب تم محسود قرار پاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی، لہٰذا امام کہہ رہے ہیں، دمشق جامع مسجد میں کہہ رہے ہیں کہ علم ہمیں عطا کیا گیا، اور قرآن نے بھی کہہ دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو۔ اہل ذکر کا سب سے بڑا مصداق کون ہے؟ اہل بیت ہیں، اور خود امام نے فرمایا ہم وہ لوگ ہیں جن سے سوال کرنا واجب ہے، لیکن ہمارے اوپر جواب دینا واجب نہیں ہے۔ جواب دینا واجب نہیں ہے، لیکن سوال کرنا واجب ہے۔ لہٰذا اگر دین چاہتے ہو، دنیا چاہتے ہو، آخرت چاہتے ہو، صداقت چاہتے ہو، ایمان چاہتے ہو، تو ہماری طرف رجوع کرنا پڑے گا، ہماری طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ بس عزیزوں، میں اسی جملے سے مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ زیارت اربعین کے یہ جملہ عزیزان گرامی، یہ جملہ سونے سے لکھ کر کے لگایا جانا چاہیے کہ وہ بذل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالت و حیرت الضلالہ۔ کیوں امام نے قربانی دیا؟ تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکال دیں، تاریکی سے نکال دیں، گمراہی سے نکال دیں۔ اور ہمیں بھی یہ کہا، ہمیں بھی یہ پیغام دیا کہ اگر وقت آن پڑے ایسا تو اپنی جان کو قربان کر دینا، لیکن لوگوں میں جہالت نہیں رہنے دینا، لوگوں میں جہالت نہیں رہنے دینا۔ کیوں؟ اگر جہالت رہے گی تو ساری مشکلات آئے گی، ساری پریشانی آئے گی، ہاں خون بہانا پڑا۔ اور عزیزان گرامی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایسا وقت آتا ہے کہ جب جانور کی قربانی سے کام نہیں چلتا ہے، جانور کو قربان کرنے سے کام نہیں چلتا ہے، اپنی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنا خون بہانا پڑتا ہے۔ جانور کا خون نہیں بہے گا۔ کربلا میں امام حسین جو حالات تھے، اگر ایسا ہو جاتا تو امام جانور کی قربانی پیش کر دیتے، لیکن امام دیکھ رہے تھے اب بہت محترم خون بہنا چاہیے، اس لیے کہ حالات بہت کشیدہ تھے، جہالت و ضلالت و گمراہی بہت زیادہ تھی، لہٰذا اب کوئی ایسا خون بہتا جو بہت زیادہ محترم تھا، اور امام حسین نے اپنا خون بہایا، اپنا خون بہایا۔ صرف اپنا ہی نہیں بہایا، اپنے گھر والوں کا بہایا، اپنے جوان کا بہایا، اپنے بھائی کا بہایا، شش ماہ تک کا خون بہا دیا۔ کیوں بہا دیا؟ تاکہ یہ دنیا، یہ لوگ یہ تاریکی میں نہ رہنے پائیں، یہ جہالت میں نہ رہنے پائیں، یہ ضلالت و گمراہی میں نہ رہنے پائیں۔ کتنی ذمہ داری سخت کر دیا ہماری کہ ہم خون بہا دے رہے ہیں، لیکن ہمارے خون کو رائگاں نہ جانے دینا۔ اگر دیکھنا لوگ جہالت پائی جاتی ہے، تاریکی پائی جاتی ہے، تو تم جو بھی کوشش کرنا اس کو ختم کر دینا۔ ہاں ارباب ازا، یہ ایام ہیں، اہل بیت کے اسیری کے ایام ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیوں اہل بیت اسیر ہوئے؟ کیوں اہل بیت اسیر ہوئے؟ خون کیوں بہایا امام نے؟ تاکہ تاریکی سے نکال دیں، جہالت سے نکال دیں۔ کتنا سخت تھا امام کے لیے، کتنا سخت تھا کہ خواتین مخدرات عصمت و طہارت اسیر ہو جائیں۔ کہا ٹھیک ہے، دین کو بچانے کے لیے، گمراہی کو ختم کرنے کے لیے، تاریکی کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ بھی برداشت کرتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے 34 سال 35 سال ہمارا امام روتا رہا۔ مولا کس لیے رو رہے ہیں؟ ہاتھوں کی ہتکڑیوں نے اذیت پہنچایا، گلے کے خاردار توق نے اذیت پہنچایا، کمر کے لنگر نے اذیت پہنچایا، تازیانے سے جو پشت مبارک چھلنی ہو گئی اس کا اثر ہے۔ امام نے کہا نہیں، امام خود فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ آخر کیا ہو گیا مولا شام میں؟ کیا ہو گیا؟ کون سی اذیتیں پہنچائی گئی؟ کہاں ماؤں کا بے ردا ہونا، پھپھیوں کا بے ردا ہونا۔ یہی تو وجہ ہے جب منہال نے کہا مولا کب تک روئیے گا، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ آواز دیتے منہال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، کیا ماؤں بہنوں اور پھپھیوں کا بے ردا ہونا کیا یہ بھی میراث ہے؟ کہا نہیں، اہل حرم اسیر ہو جائیں گے۔ اور عزیزان گرامی، کہاں پھرایا گیا اہل حرم کو؟ کہاں پھرایا گیا؟ کلیجہ تو یہیں پھٹ جاتا ہے۔ کوفے لے جایا گیا۔ کون سا کوفہ تھا جہاں جاننے والے تھے، پہچاننے والے تھے؟ اے ارباب ازا، ایک ایسی جگہ، ایک گمنام جگہ اگر آپ کے ساتھ توہین کی جائے تو آپ کو اتنا زیادہ سخت نہیں ہوگا، لیکن ایک ایسی جگہ ہو جہاں آپ کے جاننے والے ہو، پہچاننے والے ہو، اور صرف جاننے اور پہچاننے والے ہی نہ ہو، آپ نے وہاں پہ چند برس حکومت کیا ہو، آپ کے بابا کی حکومت رہی ہو،
آپ نے درس دیا ہو, آپ نے لوگوں کو سکھایا ہو. ایک عام آدمی کے ساتھ اگر جاننے والوں کے بیچ میں, چاہنے والوں کے بیچ میں احانت کی جائے تو کلیجہ پھٹ جائے گا. اب زینب کبریٰ کے دل سے پوچھئے, سید سجاد کے دل سے پوچھئے, کہاں پہ توہین کی جا رہی ہے, کہاں پہ تماشا دیکھا جا رہا ہے. اس کوفے میں جو کوفہ بابا کی حکومت رہ چکا ہے, جس کی شہزادی رہ چکی ہے, جس میں درس دے چکی ہے, کیسے زندہ رہے امام سجاد مجھے نہیں پتا, کیسے زندہ رہی جناب زینب مجھے نہیں پتا. ہار باب ایسا ایام وہ ہیں کہ قافلہ کوفے سے بڑھ رہا ہے, کوفے سے بڑھ رہا ہے اور شام سے نزدیک ہو رہا ہے. پہلی سفر کو تقریباً شام میں پہنچ جاتا ہے, منزلیں طے کرتا ہے, ایک منزل کو نقل کرتا ہوں, اس کے بعد زحمت تمام کر دیتا ہوں. لیکن یاد رکھیے گا امام سجاد پوری زندگی انہی واقعات کو یاد کر کے روتے رہے. اسی اسیری کو, اسیری نے بڑا رلایا امام کو, اسیری نے بڑا ستایا امام کو, بہت روئے, بہت آنسو بہایا. چنانچہ مقتل نے نقل کیا کہ جب کوفے سے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا تو ایک جگہ آئی جس کا نام اسقلان تھا. سن لیجئے, خوب گریہ کریے گا, جب یاد آئے گا تب گریہ کر لیجئے گا. اسقلان نام کی جگہ آتی ہے, اہل حرم کا قافلہ وہاں پہنچتا ہے. ایک جوان تاجر ہے جس کا نام مقتل نے لکھا زریر خزائی, وہ کسی کام سے کوفے میں آیا تھا. ایک مرتبہ اس نے دیکھا کوفے کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے. یار بابے سے پتہ ہے کیا کرتے تھے یہ ظالم, جیسے ہی دوسرے شہر سے نزدیک ہوتے تھے وہاں کے حاکم کو پیغام دیتے تھے, ہم لوگ پہنچنے والے ہیں, خوشیاں منانے کی تیاری کرو. جشن منایا, پہلے سے شہروں کو سجایا جاتا تھا. وہ بیویاں جن کو امام حسن لے کر کے آ رہے تھے, دن کے اجالا ہو گیا. مولا کائنات نے کہا بیٹا کوفے میں میری بیٹی کو نہ لے کر کے آنا دن کے اجالے میں. لیکن جب ظالم لے کے پہنچے کوفے میں سورج غروب کر گیا تھا. کہا نہیں تاریکی میں نہیں لے جائیں گے, دن کے اجالے میں لے جائیں گے تاکہ اچھے سے خوشی منا سکیں. عزیزان گرامی, اس کا بیان یہ ہے, میں نے دیکھا شہر کو سجایا گیا ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے, کیا معاشرہ ہے, آخر کیوں ڈھول بجائے جا رہے ہیں. یہی چیزیں تھی, میں نے کہا نا یہی چیزیں زندگی بھر امام سجاد کو رلاتی رہی, تڑپاتی رہی, تڑپتے رہے, آنسو بہاتے رہے. کہا تمہیں نہیں پتا اب کس کو کہا جا رہا ہے, رسول کے نواسے کو کہا جا رہا ہے کہ باغی نے حاکم کے خلاف بغاوت کیا تھا, اس کے سر کو قلم کر دیا گیا, اس کی خواتین کو اسیر کر لیا. مرنے کے لیے یہی کافی نہیں ہے, مرنے کے لیے یہی کافی نہیں ہے. اس نے کہا میں جب آگے بڑھا میں نے دیکھا 40 ایسے اونٹ ہیں جن میں محمل نہیں ہے, بغیر کجاوے کے اونٹ ہیں. اور کون بیٹھی ہیں, سیدانیہ بیٹھی ہیں, سکینہ بیٹھی ہیں, جناب زینب بیٹھی ہیں. اس نے کہا میں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے, وہ پہچان گیا. کہا جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھیں, گلے میں خاردار توق تھا اور توق سے خون جاری تھا, توق سے خون بہ رہا تھا. اے ارباب ایسا, ابھی ہمیں کچھ ہو جائے, خون بہ جائے, فوراً ہاتھ آ جاتا ہے صاف کرنے کے لیے. جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہو, پیروں میں بیڑیاں ہو, کیا گزر رہی ہوگی اس کے اوپر. وہ جب امام سجاد کے قریب آیا پہچانتا تھا, رونے لگا زارو قطار, رونے لگا زارو قطار. لیکن امام سجاد کے اس سوال پہ آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا. امام نے ایک عجیب سوال کر لیا اس سے, کہا کیا بات ہے, پہلے آدمی ہو جو رو رہے ہو ہمیں دیکھ کر کے. پتا ہے کلیجہ پھٹنے کی بات یہ ہے. امام سجاد نے کہا ارے ابھی تک جو ہمیں دیکھ رہا ہے, خوشیاں منا رہا ہے, تالیاں بجا رہا ہے, ڈھول بجا رہا ہے, یعنی اس کا رونا امام کے لیے تعجب کی بات تھی, امام کے لیے عجیب بات تھی. کیوں ابھی تک کوئی نہیں رویا ہمیں دیکھ کر کے, تم کون سے جوان آ گئے, الگ ہو, الگ دکھائی دیتے ہو, ان میں سے نہیں لگتے ہو, آخر کیوں رونا آ گیا ہمارے اوپر, کیوں رونے لگے. کہا مولا میں آپ کا جاننے والا ہوں, میں آپ کا پہچاننے والا ہوں. آخری جملے ہیں, مجلس ختم کر دیا. کہا اگر ہمارے جاننے والے ہو تو ایک احسان کر دو ہمارے اوپر, ایک کام کر دو ہمارا. آخری جملے ہیں, ایک کام کر دو ہمارا, ایک احسان کر دو ہمارا. کہا مولا کیا کرے. کہا وہ جس ظالم کے ہاتھ میں میرے بابا کا
کا نیزہ ہے، میرے بابا کا سر والا نیزہ ہے، اس سے جا کر کے کہو تھوڑا اس نیزے کو آگے لے کے چلا جائے تاکہ لوگوں کی نظر بابا کے کٹے ہوئے سر پہ پڑے، ماں اور بہنوں کے سروں سے ہٹ جائے۔ بس ارباب عزا مجلس ختم کر دیا۔ کیا کر رہے امام؟ امام کیا کر رہے؟ کوئی صورت پیدا ہو جائے، لوگوں کی نظر، تماشا دیکھنے والوں کی نظر میری ماؤں پہ نہ پڑے، میری بھبیوں پہ نہ پڑے، میری بہنوں پہ نہ پڑے۔ اس کا بیان ہے، میں اس نیزہ بردار کے پاس آیا، میں نے اسے 50 دینار دیے، 50 دینار دیا اور اس سے التجا کیا، یہ جو امام حسین کا سر ہے اسے آگے لے کر کے چلے جاؤ تاکہ تماشائیوں کی نظر امام کے سر پہ پڑے اور مخدرات و عصمت و طہارت کے چہروں پہ نہ پڑے۔ اے ارباب عزا، ایک مرتبہ اس نے یہ کام کر دیا، جب آتا ہے آنے کے بعد کہتا ہے مولا کوئی اور حکم ہو تو بتائیے۔ امام نے کہا اگر کچھ چادریں مل سکے تو چادروں کا انتظام کرتے جاؤ۔ ایک مرتبہ اس نے چادروں کا انتظام کیا، بیویوں میں تقسیم ہوئی، یہ بات شمر کو پتا چلی۔ ایک مرتبہ شمر آتا ہے، اس کو اتنے تازیانے مارتا ہے، اتنے تازیانے مارتا ہے، وہ جوان بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر جاتا ہے، اور جب ہوش میں آتا ہے تو دیکھتا ہے سارا بدن زخمی ہے اور اہل حرم کا قافلہ وہاں سے جا چکا ہے۔